واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے محسوس کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خاتون سے تھی۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقدار اپنے والدین سے وارثہ میں پایا تھا۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقداس قریش و بعظمت شخصیت اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکزی توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے کہ ان کو پتہ چل جاتا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محسوس کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشکش اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جانب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ سے ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے متعین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے اور ان کے سامنے اس موضوع کی پیش کرے، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہو اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی کر رہی ہو تو ہم ان کی مدد کریں۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے، ذرا اور سے سنیے۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر حرم کے درخت کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور میرے پاس کس حضرت سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالاتر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و مرتبے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہے۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہوشتگاری کے لیے چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے لیے محسوس کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حوستگار ہے، اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکی ہوئی ہے وہ فقط میری خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سے
نکاح کی درخواست دے۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمان کی اقتداسی ضب و خالی نے علی رضی اللہ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر توڑا ساغور کیا اور اس معاملے کی تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنے اور تمام مسلمان کی اقتصادی ذبح خالی اور عمومی گرفتار دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت پہنچا، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہری وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ کو مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھرے لباس پہنچے اور جوتے پہن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئی اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئی، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکی، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے۔ آخر میں نبی علیہ السلام اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہی ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنے حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کی لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہے۔ آپ وہ وقت پہنچے ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خاندان اور زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکلیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دے گی تو اپنے دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے عقد میں دے دے تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منظر تھے آپ کا چہرہ نور، خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہی اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجناب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی رضی اللہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریباً اور خطبہ عقد بجلاؤں۔ علی رضی اللہ عنہ خوشی و مسرت مسجد روانہ ہو گئی۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ، بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعات سے ان کو آگاہ کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے ترویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دے۔ پیغمبر خدا، جب کہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو کہ جبرائیل رضی اللہ عنہ مجھ پر نازل ہوئی اور خدا خاوند کریم کی طرف سے پیغام لائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کی مراسم عالم بالا میں فرشتوں کی حضور منعقد کی جا سکتی ہے، اور حکم دیا کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام
میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام اور درجہ برتر کر دے۔ اے لوگو، میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازدواج اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگ رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق مجھ سے کر دیا ہے اور میرے زرد کو بطور مہر قبول فرمایا۔ آپ ان سے پوچھ لے اور گواہ ہو جائے۔ مسلمان نے پیغمبر کرم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرا دیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب فرمایا، ہاں۔ تم حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کا مہر ایک زرہ کے جس کی قیمت 400 یا 100 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ زہرہ رضی اللہ عنہ کا جہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرہ کو جو تم نے حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے مہر قرار دیا ہے یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا